بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے راجہ ذکی۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے سیزن 2 ایپیسوڈ 6 میں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا، یعنی ایپیسوڈ 5 میں، وہاں پر سلطان سلیم نے وہ ہنگری کی جنگ جیت لی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو بغیر آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنی 6th ایپیسوڈ کی طرف۔ ہوا یہ تھا کہ جب سلطان سلیم نے ہنگری فتح کر لیا تھا، اس کے ساتھ ہی ان کا ہنگریوں کا سردار سلطان، اسے آپ کہہ سکتے ہیں سلطان لوئس ثانی، وہ بھی مارا گیا اسی دلدل میں۔ اس کے بعد اسی دلدل میں جب وہ تھا تو جنیسریز نے بندوقوں سے اسے اڑا دیا۔ اس کے بعد خوشی انہیں ملتی گئی سلطنت عثمانیہ کو، اور وہ جنگ جیت کر واپس خوشی آ گئے اپنے خیموں میں۔ پوری رات انہوں نے جشن میں گزاری تو سلطان سلیمان کل اپنے عظیم تخت پر بیٹھا۔ اس کے سامنے 5000 دشمنوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب سارا ہنگری فتح ہو چکا تھا، اس کے بعد کھلا یورپ سلطنت عثمانیہ کے آگے پڑا ہوا تھا۔ پر ایک رکاوٹ تھی، وہ تھی آسٹریا۔ جی ہاں، آسٹریا۔ اس کے بعد زیادہ دیر نہیں، سلیمان کی 2 یا 3 مہینے بعد یا برس بعد اس نے حملہ کر دیا۔ زیادہ مؤرخین یہی لکھتے ہیں کہ 3 مہینے بعد، تو اس لیے ہم 3 مہینے مان کے ہی چلتے ہیں۔ جب اس نے 3 مہینے بعد کیا وہ آسٹریا فتح کرنے، تو وہاں پر سلطنت عثمانیہ کے پاس فوج جو تھی وہ 1.5 لاکھ کے قریب تھی، یعنی 1,30,000۔ 1,30,000 فوج ہونے کے باوجود وہ جنگ جیتی یا ہاری، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جو آسٹریا کی فوج تھی اس کے پاس 20,000 ٹوٹل سپاہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو سلطنت عثمانیہ کا سلطان سلیمان تھا، اس نے فوری طور پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ سیدھے لڑنے کے بجائے آسٹریا کے سپاہیوں نے بند دیواروں میں لڑنے کا فیصلہ کیا، یعنی قلعے میں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے جیسا انہوں نے پہلے کیا تھا قسطنطنیہ کے ساتھ، سلطان فاتح نے اس طرح ہی محاصرہ کر لیا، اور توپیں بھی تھیں۔ ہم آپ کو توپوں کی تعداد بتاتے ہیں۔ توپوں کی جو سلطنت عثمانیہ کے پاس تعداد تھی وہ 300 تھی، اور جو آسٹریا کے پاس تعداد تھی وہ 77 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کہ جو سلیمان تھا اس نے فوری طور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد تابڑتوڑ انہوں نے حملے کیے۔ تابڑتوڑ حملے ہوئے جا رہے تھے، شہر کی دیواریں ملیاں میٹ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جو آسٹریا کے پاس سپاہی تھے، وہ آپ نائٹس ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑی سی ہنگری کی بھی ایک تھوڑی سی تفصیل آپ کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آسٹریا کے پاس تو 3,000 تھے، ان کے پاس جو ہنگری تھے ان کے پاس تقریباً 26,000 کی فوج تھی یا 30,000 کی فوج، تو انہوں نے یہ سارے گوا دیے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو لوئس ثانی تھا وہ اتنا جنگجو حکمران نہیں تھا۔ چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں، ہم آتے ہیں اپنی آسٹریا کی جنگ میں۔ آسٹریا کی جنگ میں جب انہوں نے کافی زیادہ گولے برسا دیے تھے، تو
اس کے بعد انہوں نے کیا یہ آسٹریا کی فوج نے پیچھے سے 300 نائٹس کے ساتھ حملہ کر دیا. اس حملے کو جینیسریز جو تھے انہوں کو یہ سونپا گیا کہ وہ اس حملے کو روکے. تو اس وجہ سے ان کو یہ حملہ جو ہے وہ روکنا پڑا. انہوں نے 300 نائٹس کا نام و نشان مٹا دیا. اس کے بعد ایک غلطی ہو گئی. جب کافی زیادہ بمباری ہو چکی تھی اور شہر کی جو دیواریں تھی وہ بھی مدیاں میٹ ہو چکی تھی کافی زیادہ، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر تصویر پر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر کافی زیادہ تعداد میں جو دیواریں تھیں وہ تو ملیاں میٹ ہو چکی تھی، پر انہوں نے تاریخی یہ غلطی کر دی کہ اسی وقت حملہ نہ کیا. اس کی کیا وجوہات تھیں یہ ابھی تک مؤرخین جو تاریخ سلطنت عثمانیہ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ کیا تھی وہ وجہ کہ اسٹریٹ وے انہوں نے حملہ نہیں کیا، اسی وقت حملہ نہیں کیا. اس کی تو بات ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ابھی تک مؤرخین کو یہ بات پتہ نہیں چلی. بہرحال ہم چھوڑتے ہیں اس بات کو اور بڑھتے ہیں جنگ کی طرف. جو جنگ تھی اس میں انہوں نے جب سیدھا حملہ نہ کیا تو سلطنت عثمانیہ کی جو فوج ہے اس وقت موسم بہار بھی آ چکا تھا آسٹریا میں. آپ کو پتا ہوگا جیسا کہ جب یورپ میں اس وقت بارشیں ہوتی ہیں تو کافی زیادہ ہوتی ہیں. آسٹریا اس وقت کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر بارش، اس کے بعد برف آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہوتی تھی وہاں پر. اس کے بعد جب انہوں نے نہ حملہ کیا تو اس کے بعد ان خیموں میں 1.5 لاکھ کی فوج تھی. 1.5 لاکھ کی فوج کافی زیادہ، 1,30,000 کی فوج کم نہیں فوج ہوتی، وہ کافی زیادہ فوج ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں کو سنبھالنا یہ کافی زیادہ مشکل کام ہے. اس کے بعد جب موسم بہار آ چکا تھا تو کافی زیادہ برف اور آپ کہہ سکتے بارش برسنے لگی، ان کو ٹھنڈ لگنے لگی. سلیمان کو اپنے باپ کا بھی دور یاد تھا، سلطان سلیم کا بھی دور یاد تھا. اس کا بھی گھیرا کر لیا گیا تھا ایک خیمے میں اور اس کی جو بیڈ کہہ سکتے ہیں وہاں پر نیزے مارے گئے تھے. وہ تو بچ گیا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کے بعد ہوا یہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، پر اس نے یہ ضرور کہا تھا جائیں گے. کافی زیادہ اور فوج نے حملہ کیا تو اس وقت ان کو دیر ہو چکی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہاں پر انہوں نے جو دیواریں تھیں وہ کافی زیادہ ریبلڈ یعنی مکمل دیواریں کر لی تھی، برابر کر لی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیواریں تعمیر کر دی اس کے بعد انہوں کو جینیسریز اور دوسری فوج کو کافی زیادہ مشکلات ہوئی آگے جانے میں. تو اس وقت ہوا تو نہیں قلعہ فتح. اس کے بعد اس چھوٹے سے 20,000 کے لشکر نے 1,30,000 کے لشکر کو شکست دے دی. زیادہ مسئلہ نہیں تھا. جب وہ واپس آ چکے تھے اپنے ملک سلطنت عثمانیہ میں تو ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک اور ان کے کافی زیادہ ساتھی تھے. انہوں نے ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں شہر فتح کر کے دیا تھا یا ملک. انہوں نے اس کے بعد ملک فتح کیا تھا. وہ سلطان سلیمان کے دور میں ہوا تھا اور ان کو وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ بڑا ملک فتح کیا تھا. اس کے بعد ایرانی جو سلطنت تھی وہ تو نہیں ابھی ختم ہوئی تھی، اس پر سلطان سلیمان نے حملہ کیا اور بغداد پر قبضہ کر لیا. بغداد پر اس نے قبضہ کر لیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ دونوں جوان بھائی تھے. اس کے بعد
हुआ ये कि उन्होंने वो बहरी जहाज आप कह सकते हैं उनको कंट्रोल करते थे। एक झड़प में उसका भाई मारा गया तो उसको काफी गुस्सा आया। उसके नाम के एंड में एक नाम आता था जिसे बारबरोस कहा जाता है। वो बारबरोस काफी ज्यादा गुस्से में हुआ कि उसका भाई को शहीद कर दिया गया है। बहीरा रोम उसे कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है जहां पर यूरोपियन के किले या किले तो नहीं पर बहरी जहाज खड़े हुआ करते थे। समंदर में ही बड़े बहरे रोम है। उसके बाद बारबरोस को सुल्तान सुलेमान ने हुक्म दिया कि ये इन किले ही उन्होंने बनाए हुए थे, वहां पर इन किलों को तुम फतह कर दो। क्योंकि वो बारबरोस का मतलब दलेर भी है और चालाक, और इसका एक और मतलब कहा जाता है कि उसे ये भी कहा जाता है कि वो बहरी जहाजों को कंट्रोल करने वाला। इसके बाद हुआ ये कि जब उसने हमला किया, सीधे ही हमले करने में 24 किले फतह उसने कर लिए। 24 किले फतह करने के बाद काफी अच्छी कारकर्दगी उसकी रही सुलेमान की नजरों में। इसके बाद हुआ ये कि जो बारबरोस था उसने तो 24 किले फतह कर लिए थे, पर उसके पास ये काम नहीं था, इतने ज्यादा बहरी बेरे नहीं थे। आपको जैसा कि हमने बताया हुआ है सीजन 1 में कि खुफिया मालूमात और दिमाग का तेज होना ही जंग को जिता सकता है। ताकत कुछ नहीं, ताकत कई बार काम भी आ जाती है, पर ज्यादा बार दिमाग का खेल ही काम आता है। इसके बाद हुआ ये कि जब बारबरोस ने वो 24 किले फतह कर लिए तो उसके बाद स्पेन, पूरा यूरोप और काफी और कंट्रीज एक साथ हो गई और उन्होंने इस बारबरोस के कश्ती और बहरी बेड़े को खत्म करने का फैसला कर लिया। इसके बाद जब वो मुत्तहिद हो गए तो जो यूरोप में रहने वाला शहंशाह पोप था उसने हुक्म दे दिया कि अभी इसी वक्त हमला किया जाए। पर हुआ ये कि उन्हें जो अवाम थी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि तजारत करने में तजारत सल्तनत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। इसका मतलब ये होता है तजारत का कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं या खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बाज़ार में पड़ी हुई हैं, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाते हैं, वहाँ पर अच्छे दामन में आप बेच सकते हैं। इसे तजारत कहा जाता है। बहरहाल हुआ ये कि तजारत करने वालों को काफ़ी ज़्यादा मसला था। इसी वजह से पोप ने ये हुक्म दिया कि अभी इसी वक्त हमला किया जाए। जब हमला किया गया तो हम आपको तादाद बताते हैं कि तादाद दोनों साइडों की क्या थी। ये थी कि 12,000 सिपाही जो थे वो थे सल्तनत उस्मानिया के पास, और जो सिपाहियों की तादाद यूरोप, स्पेन और काफ़ी ज़्यादा और कंट्रीज़ के पास थी वो ये थी कि आप कह सकते हैं 60,000 के करीब ही तादाद थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिमागी तौर पर जो तेज हो वो जंग को जीत लेता है, यही बारबरोस था। वो दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा तेज था, चाले जानता था। उसने एक छोटा सा आप कह सकते हैं समंदर, उसके अंदर से जो ये था कि जब उन्होंने वो एक कश्ती ही उधर से आ सकती थी अंदर, जहां पर उन्होंने अपने बहरी जहाज खड़े किए हुए थे, जैसा कि आप अपनी तस्वीर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब उन्होंने वहां पर बहरी बेड़े जो अपने हैं वो खड़े कर लिए तो उसके बाद जो
सरदार था यूरोपियन और स्पेन और दूसरी मुल्कों का, उसको ये चाल समझ आ गई। इसके बाद उसने किया ये कि वापस जाने का फैसला कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी जो तरतीब थी वो खराब हो गई। आप इस तरह समझ ले, एक अगर सीधी लाइन है वहां पर एक सरदार की तो आगे कश्ती होती है, वहां से पीछे जो जहाज थे उनकी तरतीब खराब हो गई। इसके बाद जो पीछे जहाज थे एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसके बाद हुआ ये कि एक एक करके बारबरोस ने हर एक जहाज को तबाह कर दिया, एक एक करके। जो गलती की थी उन्होंने कि जो उनका सरदार था उसके जो बहरी बेड़ा था, जो शिप थी, उसमें काफी ज्यादा अच्छी और तजर्बाकार तोपची में थे और वो इन्हें बचा सकता था, पर वो इन्हें बचाने के बजाय अपने कश्ती लेकर स्पेन चला गया। इसके बाद हुआ ये कि काफी ज्यादा लोगों ने उसे ये कहा कि पीछे जाके फिर हमला किया जा सके। इसके बाद ये तो ना हो सका, पर हुआ ये कि वो काफी ज्यादा ब्लैकमेल होना शुरू हो गया। वो ब्लैकमेल तो होना शुरू हो गया, पर उसने पीछे हमला ना किया। पता नहीं था कि जवाब कैसे देना है बारबरोस को। चलें तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर हाँ आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।